آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے نانا صاحب، یہ صرف آپ کے نانا نہیں میرے بھی نانا ہے، پورے علاقے کے نانا، پورے گاؤں کے نانا۔ دعا فرمائیے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ نانا صاحب کی محبت اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ماسٹر عبدالرزاق صاحب اور حبیب بھائی اور کمیٹی کے جتنے نوجوان بچے ہیں، بزرگ ہیں، سبوں کی محبت، اور اس اطلا بستی کے آس پاس رہنے والے تمامی مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ابھی آپ نے ہم سے پہلے بڑی اچھی تقریر بنگلہ زبان میں آپ نے سماعت کیا، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ مراد آباد سے آئے ہوئے ایک عالم دین، نئے خطیب، نئے نوجوان، بہت شاندار مقرر، ان کی بھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ ابھی میں پھر وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں کوئی نیا چہرہ نہیں، آپ کا پرانا چہرہ ہوں۔ آپ مجھے خوب پہچانتے ہیں، اور آپ سے زیادہ بے ایمان لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، اس لیے بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے۔ ہماری ماں بہنیں بھی عزت سے بیٹھیں، آپ لوگ بھی عزت اور ادب سے بیٹھیں۔ تقریر کے دوران اگر کوئی بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں، اور چچا بھی اٹھے تو بازو پکڑ کے ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو بھی بیٹھائیں، تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ تقریر کے دوران اٹھنا آپ کے لیے منع ہے۔ ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ بدعقیدوں کے ہوش اڑ جائیں گے، ان کو آسمان کے تارے نظر آئیں گے، نانی مر جائے گی جواب نہیں دے سکتے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا، چونکہ یہ عرس کی محفل ہے، تو جیسی محفل ویسی تقریر۔ موضوع کی کمی نہیں، موضوع تو بہت ہے، لیکن چونکہ جیسی محفل ویسی تقریر۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اس دنیا میں بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری، اور ہم لوگوں کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ عرس کیوں مناتے ہیں، منانے کی وجہ کیا ہے، کیا میلہ لگانا یا تماشا گاہ بنانا، بزرگان دین کے عرس کا مقصد کیا ہے، عرس کیوں مناتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا، ولی کس کو کہتے ہیں اور ولیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور جو ولیوں کے مرتبہ کو نہ مانے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا، کیا اللہ کے ولی قبر میں موجود، کیا اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کے سامنے وہ ساری حدیثیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹویں بات، بزرگوں کے مزار پر حاضری دینا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ 7ویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بزرگوں کے مزار پر جب آئے تو آنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، حاضری کس انداز سے دے، دعا کس انداز سے مانگے، یہ 7ویں بات۔ 8ویں بات آخری میں بیان کروں گا کہ شب برات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یا سنی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ حضرات، وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا، اگر واقعی آپ میری تقریر کو سننا چاہتے ہیں تو میرا مزاج بنائیے، تبھی میں بولوں گا، ورنہ کنواں کے سامنے پیاسا کھڑا رہے اور پانی نہیں نکالے گا تو پیاسا ہی رہ جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مولانا سے کچھ سمجھیں،
تو اٹھک بیٹھک نہ ہو, بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. آج کل جلسے میں اتنا ایگو بڑھا دیا جاتا ہے کہ گجر مجر آواز ہو جاتی ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا بابو صاف ستھری آواز رکھو. ٹھیک ہے, آواز صاف معلوم ہو رہی ہے نا؟ ہاں, تو بالکل صاف ستھری آواز. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا, مدنی تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, سید ابرار و اخیار, مصطفیٰ جان رحمت, شب بزم ہدایت, نو شہ بزم جنت, گل باغ رسالت, عرش کی زیب و زینت, فرش کی طیب و نزہت, جن کی شان انا آتینا کل کوثر, شاف مشر ساقی کوثر, حضور تاجدار مدینہ, راحت قلب و سینہ, کائنات کی شان, مومنوں کی جان, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سب لوگ مل کر محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں, زور سے پڑھیں. بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو, اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شیخ ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے, کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. اور یہ بھی شعر سنیے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرے دوست, میرے عزیز, میرے بچے, میری پیاری ماں بہن, اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کوئی آپ کو بہکا نہیں سکے گا, بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے. ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک, ایمان والو خبردار رہنا, ایمان والو ہوشیار رہنا, ایمان والو چوکنا رہنا, چوکنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے, اللہ کی یادوں سے دور کر دے, صراط مستقیم سے دور کر دے, نماز روزہ سے تم کو دور کر دے. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے, وہی گھاٹے میں ہے, وہی خسارے میں ہے. اگر بابو لوگ اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہاتھ نیچے کرو, قرآن کا انداز دیکھو. قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا, بیوی سے ہوشیار رہنا, زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا, سونے چاندی ہیرے سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر دے, کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے, کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے, وہی گھاٹے میں ہے, وہی خسارے میں ہے. میری طرف دیکھیے, دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے, نہ ان کی تاریخ باقی ہے, نہ ان کی نشانی باقی ہے, نہ ان کی کہانی باقی ہے. مر گئے, مٹی کھا گئی, کیڑے مکوڑے کھا گئے, خاندان مٹ گیا, اولاد مٹ گئی, نسلیں مٹ گئی, پورا نام و نشان مٹ گیا. لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے, جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج بھی چمک رہے ہیں, جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے. میری طرف دیکھو, فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا مٹ گیا. بڑے بڑے بادشاہ ظالم لوگ دنیا سے مر گئے, مٹ گئے, نام و نشان ختم ہو گیا.
کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، لیکن غوث اعظم کو دیکھو، غریب نواز کو دیکھو، مخدوم سمنانی کو دیکھو، مخدوم پنڈوی کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، سرکار اعلی حضرت کو دیکھو، سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھو، سرکار مجاہد ملت کو دیکھو، شاہ جمال الدین علیہ الرحمہ کو دیکھو، ان بزرگوں کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے، جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، ارے زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، لیکن اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، ماں باپ کی نافرمانی کر کے مت مرو، غیروں کو پریشان کر کے مت مرو۔ مرنا سب کو ہے، اگر مرنا ہے تو قرآن کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو نماز کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو علماء کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو بزرگوں کی محبت میں مرو۔ یاد رکھیے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب شرابی کو موت آتی ہے، جواری کو موت آتی ہے، بے نمازی کو موت آتی ہے، جیسے لوگ کاندھا پر اٹھاتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے این تذہبون، کہاں لیے جا رہے ہو، رک جاؤ، یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، مجھے گھر سے مت نکالو۔ اے میرے بچوں، میری خیریت نہیں ہے، میرا انجام ٹھیک نہیں ہے، میرے اعمال ٹھیک نہیں ہے، مجھے گھر سے مت نکالو، مت نکالو۔ یہ کون کہتا ہے؟ جب شرابی کو موت آتی ہے، جواری کو موت آتی ہے، بے نمازی کو موت آتی ہے، لیکن جب کسی نمازی کو موت آتی ہے، جب کسی اللہ والے کو موت آتی ہے، جب کسی عاشق رسول کو موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے جلدی قبرستان لے چلو، مجھے جلدی دفن کرو، دل تڑپ رہا ہے، آنکھیں ترس رہی ہے، میں نے سنا ہے قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہونے والی ہے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ اے ہمارے بچوں، بزرگان دین کے مزار پر آؤ تو صرف چادر چڑھا کر بھاگو مت۔ ادھر دیکھو، بزرگوں کا مزار اس لیے نہیں ہے کہ چادر چڑھاؤ، بزرگوں کا مزار اس لیے نہیں ہے کہ صرف فاتحہ پڑھ کے چلے جاؤ، بزرگوں کا مزار اس لیے نہیں ہے کہ بولو بارہ خریدو اور چلے جاؤ، بزرگوں کا مزار اس لیے ہے کہ تم یہاں پہنچو تو غور کرو، غور کرو کہ تمہارے باپ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، تمہارے دادا مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، تمہارے خاندان کے لوگ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، لیکن شاہ جمال الدین کو سب یاد کر رہے ہیں، سرکار مجاہد ملت کو سب یاد کر رہے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ جب آپ غور کرو گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے، اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے۔ اے ہمارے بچوں، مرو تو اللہ رسول کی محبت میں مرو، تاکہ مرنے کے بعد زمانہ تم کو بھی یاد کرے، زمانہ تمہارا بھی ذکر کرے، زمانہ تمہاری یاد منائے۔ اب آپ میری طرف دیکھیے، لائن سے وہ حدیث سنیے، پہلے وہ حدیث کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، پھر وہ حدیث جیسے جیسے میں نے وعدہ کیا ہے
وعدے کے مطابق تقریر ہوگی، لائن سے حدیث سنیے، اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ۔ سارا مجمع ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی بابو صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، نبی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا قال عليه السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جیسے میری بارگاہ میں نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، آخرت کا ڈر رکھتے ہو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ جس انداز سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو، نماز پہ نماز پڑھتے ہو، روزے پہ روزہ رکھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، اے ابو ہریرہ اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ کچھ سمجھا کہ نہیں؟ آپ نہیں سمجھا؟ جب جلسے میں کوئی آتا ہے تو ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے جس کو آنا ہو تو پہلے سے اس سے ذہن بھٹ جاتا ہے، دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ پھر سے سنیے ابو ہریرہ نے کیا کہا، سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے کیا کہا، ادھر سنیے، نبی نے فرمایا اگر حالت نہیں بدلے، جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو، روزے پہ روزہ رکھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، آخرت کا ڈر رکھتے ہو، اگر گھر پہ پہنچنے کے بعد بھی اسی حالت پر رہو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرے، جلسہ میں بھی اللہ کو یاد کرے، اور گھر پہنچ کر بھی اللہ کا ذکر کرے، برائیوں سے بچا رہے۔ کس سے بچا رہے؟ زور سے بولو۔ برائیوں سے بچا رہے تو اللہ کے فرشتے ان کے گھر جا کر ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت، بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ دار کی محبت انسان کے تقوی میں کمی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے بیوی سے ہوشیار رہو، بچوں سے ہوشیار رہو، رشتہ دار سے ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ابھی تو ایک حدیث سنی، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں۔ کوئی سوئیں گے نہیں، یہ سامنے میرے سامنے جھکنے لگے۔ اللہ میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے، میری تقریر کو جاگ کر سنیے، سونا نہیں ہے۔
اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فالت امتی 15 خصلتا حل بها البلاء قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرزلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ. لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ارے بولو ابھی تو میں نے دوسری حدیث سنائی ہے. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے اس حدیث کا مطلب سنیں گے جناب تو کلیجہ دہل جائے گا. زور سے بولو کلیجہ دہل جائے گا. مطلب سنیے بابو لوگ دھیان سے سنیے. ادھر دیکھیے مسکرائیے کم دھیان زیادہ دیجئے. میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے. دھیان سے سنیے. بہت شاندار حدیث سنائی. اس کے بعد اس سے بھی شاندار سناؤں گا. دھیان سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں, کیا فرمایا زور سے بولو, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغنم دبلا والامانة مغرما والزكاة مغرما الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, گنڈوں کا احترام کرے, چور بےایمانوں کو محلے کا سردار بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. سبحان اللہ نہیں معاذ اللہ. زور سے بولو, زور سے بولو. یہ بتاؤ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا کہ جس دن میری امت میں کتنی خرابیاں, جلدی بولو, 15 خرابیاں سما جائیں گی. مسلمان پریشانی میں مبتلا رہے گا, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. آج بتاؤ, سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, آج مسلمانوں سے زیادہ پریشان کوئی ہے؟ ارے بول. نیوز دیکھو تو سب سے زیادہ خبر آتی ہے مسلمانوں کی. فلسطین میں دیکھو مسلمان پریشان, افغان میں دیکھو مسلمان پریشان, پاکستان میں دیکھو مسلمان پریشان, ہندوستان میں دیکھو مسلمان پریشان, پوری دنیا میں مسلمان پریشان. آخر مسلمان پریشان کیوں ہے؟ میری طرف دیکھو, قسم خدا آپ کیا سمجھتے ہو طوفان ایسے ہی آتا ہے, زلزلہ ایسے ہی آتا ہے,
ساکلون ایسے ہی آتا ہے، زمین میں بولو زلزلہ ایسے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، جب انسان کا کردار بدل جاتا ہے، جب انسان کا کیریکٹر بدل جاتا ہے، جب اعمال بگڑ جاتے ہیں، ایمان بگڑ جاتا ہے، تب زمین میں زلزلہ آتا ہے، تب سائیکلون آتا ہے، تب سمندر سے طوفان آتا ہے، تاکہ تمہیں ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے۔ خبردار، ہوش میں رہنا، صرف نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ زور سے بولو، جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو، جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، اللہ رسول سے سچی محبت کرتا ہو، جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو، جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو، جس کا کردار شریعت کے مطابق ہو، جس کا کیریکٹر شریعت کے مطابق ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو غیروں کے طریقے سے دور رہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو پنج وقتہ نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمتیں کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے علماء کے راستے پر چلتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ مہرا اس طرح ہو کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے کہ یہ مسلمان کا بیٹا جا رہا ہے، یہ نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ لیکن آج ہمارے بغل میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب تک نام نہیں پوچھتا ہوں پتہ نہیں چلتا۔ ایک چھوکرے کو دیکھا کان میں بالی پہنے ہوئے، کچھ چھوکروں کو دیکھا ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوئے۔ ادھر دیکھیے، جیسے غیر لوگ دھاگا باندھتے ہیں۔ خبردار، ہوش میں رہنا، دھاگا مت باندھنا۔ دھاگا باندھنا منع ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ کان میں بالی پہننا منع ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ بولو، ہاتھ میں کڑا پہننا منع ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ تم کڑا پہن کے نکلو گے، تم دھاگا باندھ کے نکلو گے، ہو تو مسلمان لیکن لوگ تم کو بھنگی کی اولاد سمجھیں گے، ہو تو مسلمان لیکن لوگ تم کو چمار پاسی کی اولاد سمجھیں گے۔ اس لیے توبہ کرو، توبہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے، نبی کے غلام بنے، سرکار مجاہد ملت کے سچے دیوانے بنے، شاہ جمال بولو علیہ الرحمہ کے سچے ماننے والے بنے، تو یاد رکھو مسلمان بن کر رہو۔ اسلام کو بدنام مت کرو، مذہب کو بدنام مت کرو۔ غلطی تم کرتے ہو، سارے مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ غلطی تم کرتے ہو، یا اللہ والے بدنام ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے مزار پر آؤ تو بولو جھومر خریدنے مت آؤ، زور سے بولو۔ بزرگوں کے مزار پر، یہ بزرگوں کا مزار، بولو عرس جو منایا جاتا ہے، عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا آپ کو لنگر کھلانے کے لیے؟ ارے زور سے بولو، کیا عرس اس لیے منایا جاتا ہے کہ ربانی صاحب آئے تقریر کرے؟ عرس کا مقصد یہ ہے کہ سال میں ان کا عرس اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی تم کو یاد دلائی جائے۔ تم ان کے مزار پر پہنچو تو اپنی زندگی کو انہی کی زندگی میں رنگنے کی کوشش کرو، زور سے بولو، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے عرس کا مقصد، زور سے بولو، یہ ہے عرس کا مقصد۔ بزرگوں کے مزار پر یہ تماشا لگانا بولو منع ہے، زور سے بولو، بزرگوں کے مزار پر تماشا لگانا منع ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو کھیل کود کا اڈا مت بناؤ۔ نبی نے فرمایا میری قبر کو کھیل کود کا اڈا مت بناؤ۔ تو جب نبی نے اپنی قبر پر منع کیا ہے تو تمام بزرگان دین کی قبر پر بھی منع ہے۔ بزرگوں کے مزار پر آؤ تو فاتحہ پڑھو، بزرگوں کے مزار پر آؤ تو زیادہ سے زیادہ پھول ڈالو، بزرگوں کے مزار پر آؤ تو زیادہ سے زیادہ ایک چادر ڈالو اور حاضری دو اور دعا اس طرح مانگو، یا اللہ
آج میں بڑا پریشان ہوں, میری طبیعت خراب چل رہی ہے, علاج کرتے کرتے تھک گیا ہوں. میں نے سنا ہے کہ شاہ جمال آپ کے ولی ہے, سرکار مجاہد ملت آپ کے ولی ہے, غریب نواز آپ کے ولی ہے. اے اللہ, ان ولیوں کے صدقے طفیل مجھے تندرستی دے دے. اے اللہ, ان ولیوں کے صدقے طفیل میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے, اے اللہ ایک بیٹا دے دے. اے اللہ, ان ولیوں کے صدقے طفیل یہ تیرے نیک بندے ہیں, ان کے وسیلے سے اے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے, میرا کاروبار صحیح کر دے. بزرگوں کے مزار پر آؤ تو اس طرح سے دعا مانگو اور حاضری دو تو پاتانے کی طرف سے داخل ہو, چہرے کی طرف متوجہ ہو کر پہلے فاتحہ پڑھو, پہلے ان کو سلام کرو, پھر فاتحہ پڑھو, پھر اس طرح سے دعا مانگو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. بزرگوں کا مزار تماشا گاہ نہیں ہے, بزرگوں کا مزار کھیل کود کا اڈا نہیں ہے, بزرگوں کا مزار اس لیے نہیں ہے کہ تم گھومنے آؤ, بزرگوں کا مزار اس لیے ہے کہ تم عبرت حاصل کرو, سبق حاصل کرو, تاکہ دنیا تمہیں بدنام نہ کرے اور بزرگوں کو بدنام نہ کرے. بولو, غلطی آپ کرتے ہیں, بدنام بزرگان دین کو کیا جاتا ہے. لڑیے مت, جھگڑیے مت. ابھی تو میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو, اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو جناب ماسٹر عبد الرزاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ میرے سامنے بیٹھ کر موبائل نہ چلائے, میرا ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے. ارے بولو, ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں؟ آپ موبائل چلائیں گے یا کسی سے بات کریں گے تو فوراً مجھ کو شک ہوگا کیا بات ہو رہی ہے. اس لیے آپ چپ چاپ سے بیٹھیے. بڑے پڑھے لکھے ہیں, ماسٹر صاحب ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے کمیٹی کے ممبر ہیں, ایک فرد ہے. میری دعا ہے اللہ ان کو اور آگے بڑھائے. زور سے بولو, میرے ماننے والے ہیں, مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ سب کو آگے بڑھائے. اجازت دیجئے تو ایک اور شاندار حدیث سنیے, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. دیکھو, تقریر میں آج وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی کے لائق بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین کا مرتبہ بھی معلوم ہو. ارے زور سے بولو, بزرگان دین کا مرتبہ بھی معلوم ہو. قصہ کہانی سے کام نہیں چلے گا. اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں. سارا مجمع بابو لوگ آگے اور پیچھے والے مل کر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. چائے بیچنے والے کو روکو, چائے بیچنے والے کو پیچھے بھگاؤ, یا اسٹیج پر دینا ہے تو پیچھے سے پلاؤ, چپ چاپ سے آ کر کے پلاؤ, لیکن جلسے میں چائے بیچنا منع ہے. اجازت ہے تو ایک لمبی حدیث اور سنیے. ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. مشکاۃ شریف, زور سے بولو مشکاۃ شریف, جلد اول, باب الاعتصام, صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنیے. ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یسنع ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال ما أنا عليه وأصحابي. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. اگر اس حدیث کا مطلب سن لیں گے تو لڑائی بند, جھگڑا بند. نہ کوئی وہابی آپ سے منہ لگائے گا, نہ کوئی دیوبندی آپ سے منہ لگائے گا, نہ آپ ان سے منہ لگائیں گے. اس حدیث کو بس ٹھنڈے دل سے مطلب سنیے, پڑھ کے تو سنا دیا. اس حدیث کو لوگ ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں. ارے بولو, وہابی بھی ایک ٹکڑا پڑھتا ہے. ارے بولو, اور ہمارے لوگوں میں بھی کچھ مولوی, سب نہیں, کچھ مولوی ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں. لیکن یہ مولوی آپ کو پوری حدیث پڑھ کے سنایا ہے. غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ روپے انعام. لاؤ جھولا بھرو, پیسہ بنو کروڑ پتی. لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے.
قصہ کہانی نہیں ہے، مولانا جیسا دیکھتا ہے ویسا بولتا ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث سنائی اس کا مطلب سنیے، مطلب دھیان بھٹکائیے گا نہیں ورنہ سمجھو آپ کا جلسہ بیکار گیا۔ دھیان نہیں بھٹکانا، مطلب سن لیجئے تاکہ آپ لڑائی نہ کریں، آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے۔ مطلب سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ دور ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا، جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا۔ قوم بنی اسرائیل کا کیا مطلب؟ یہودی اور نصرانی۔ زور سے بولو، قوم بنی اسرائیل یہودی اور نصرانی، مطلب یہ ہے میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا، یہود و نصارہ پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کے لوگوں کا ہوگا۔ اگر ان میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اپنی سگی ماں کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ مگر کان کھول کر سنو، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے؟ تو فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، او صحابہ وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ آپ لوگ آدھا سمجھے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ اب آدھا اور سمجھ لو، نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا۔ قوم بنی اسرائیل یہودی اور نصرانی ہے، بولو یہودی اور نصرانی کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ادھر دیکھیے، یہ قوم بنی اسرائیل میں ہے جس کو آپ انگریز بولتے ہیں، بولو کرسچن بولتے ہیں، یہودی بولتے ہیں، بولو بولتے ہیں کہ نہیں؟ میری طرف دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہودی کس کو کہتے ہیں اور نصرانی کس کو کہتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، آپ کا قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اور نصرانی جس کو کرسچن بولتے ہیں یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں مگر یہ دونوں کے دونوں مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، وہ دور ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا، یہودی نصرانی پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے، یہاں تک کہ اگر اس میں کسی نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی، کیا کی ہوگی؟ بدفعلی کی ہوگی، تو میری امت میں بھی کوئی کمینہ ہوگا جو اپنے ماں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ آپس میں لڑ کر 72 فرقوں میں بٹ گئے، کتنے فرقوں میں؟ جلدی بولو، 72۔ میری امت کا حال یہ ہوگا کہ ان سے دوستی کی وجہ سے، ان سے کنیکشن کی وجہ سے، ان سے تعلق کی وجہ سے، ان سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے،
ان کے ساتھ تار جڑا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ 72 میں بٹ گئے اور میری امت کتنے میں بٹے گی؟ 73۔ ایک تو پرانا فرقہ جیسے تھا ویسے رہے گا، لیکن 72 بڑھ جائے گا۔ 72 اس لیے بڑھے گا کہ انہی 72 سے ان کا تار جڑا ہوگا، انہی 72 سے ان کا کنیکشن ہوگا، انہی 72 سے ان کی دوستی ہوگی، انہی 72 کی ان کی سوچ ہوگی، انہی 72 کا ان کا مشن ہوگا، انہی 72 کا ان کا نظریہ ہوگا، انہی 72 کا ان کا خیال ہوگا، انہی 72 کا ان کا کیریکٹر ہوگا۔ جیسے یہودیوں نے، نصرانیوں نے اللہ کے نبیوں کو اپنی طرح سمجھا، ان کو نہیں مانا، سمجھا کہ ہمارے جیسے آدمی ہے، ایسے ہی میری امت کے لوگ بھی، یہ 72 فرقے کے لوگ جو جہنم میں جائیں گے، کلمہ تو پڑھیں گے، نماز تو پڑھیں گے، روزہ تو رکھیں گے، داڑھی تو رکھیں گے، لیکن 72 فرقوں کا حال انہی 72 یہودیوں کی طرح ہوگا۔ جیسے ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا، اپنے جیسا سمجھا، اپنے باپ دادا کی طرح سمجھا، ایسے ہی میری امت کے کچھ 72 لوگ مجھ کو بھی ویسا ہی سمجھیں گے۔ جیسے وہ لوگ 72 میں بٹ گئے، میری امت ان سے تعلق کی وجہ سے 73 میں بٹے گی۔ ایک فرقہ جنتی اور 72 جہنمی اس لیے ہوگا کہ انہی 72 سے ان کا تعلق ہوگا، انہی 72 سے ان کا کنیکشن ہوگا۔ میری طرف دیکھیے، صحابہ نے پوچھا وہ جنتی کون ہے؟ ادھر دیکھیے تو نبی نے فرمایا، بیٹھے چپ چاپ سے، نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنتی وہ فرقہ ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے، زور سے بولو، لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ وہ فرقہ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، سنی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کون ہے؟ سارا مجمع پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بولو وہ فرقہ کون ہے؟ اب ہاتھ نیچے کریے، میری نظر ماشاءاللہ سارے لوگوں کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، سنی لوگ نئے ہیں کہ وہ لوگ نئے ہیں؟ ارے زور سے بولو، سب لوگ بتائیے، ارے بولو، سنی لوگ نئے ہیں کہ وہ لوگ نئے ہیں؟ زور سے بولو، نام نہیں لوں گا ان کا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ بتائیے، سنی لوگ نئے ہیں کہ وہ لوگ نئے ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے؟ ارے بولو، وہ سب نئے ہیں نا؟ ارے بولو، سب نئے ہیں نا؟ اچھا یہ بتائیے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ نئے ہیں، ہم لوگ جیسے پہلے سنی تھے آج بھی سنی ہے، ہمارے مفتی مولانا پہلے سنی تھے آج بھی سنی ہے، جیسے ہمارے باپ دادا، لکڑ دادا، چھڑ دادا، پردادا، سردادا، مردادا، لکڑ دادا سب لوگ سنی تھے، ہم لوگ بھی آج سنی ہے۔ لیکن قسم خدا، آج جتنے لوگ بدلے ہیں گرگٹ کی طرح، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا پہلے سنی تھے، لکڑ دادا سنی تھے، چھڑ دادا سنی تھے، پڑ دادا سنی تھے، سب لوگ سنی تھے، مفتی مولانا سنی تھے، سب پہلے سلام پڑھتے تھے، سب میلاد پڑھتے تھے، سب درود پڑھتے تھے، سب بزرگوں سے محبت کرتے تھے، لیکن قسم خدا 200 برس کے اندر پیسے کی بنیاد پر، ڈالر کی بنیاد پر ان لوگوں نے سنیت سے اپنی جماعت کو الگ کر لیا اور ہماری ہر چیز کو غلط کہنے لگے۔ ہماری ہر چیز غلط نہیں ہے، ہر چیز حدیث کے مطابق ہے، لیکن یہ غلط اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہماری جماعت میں وہ لوگ آ سکے۔ زور سے بولو، یہ غلط اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہماری جماعت میں وہ لوگ آ سکے۔ اے سنیو خبردار، اگر تم کو پیسے کی لالچ دے، دولت کی لالچ دے، ڈالر کی لالچ دے، تو سیدھے اس کے دولت کو لات مارو اور کہو مردود تم کو دولت مبارک ہو، ہم سنیوں کو مصطفیٰ کی محبت مبارک ہو، ڈالر مبارک ہو، ہمیں ہمارا پیغمبر مبارک ہو، تمہیں سعودیہ کا ریال مبارک ہو، ہمیں آمنہ کا لال مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس سید شاہ جلال الدین ملتانی، حضرت علامہ مولانا غلام ربانی، نعرہ تکبیر۔
अच्छा ये बताइए, इधर देखिए, मजहब इस्लाम को आए हुए दुनिया में कितने दिन हो गए? अरे बोलो, हमारे दीन मोहम्मदी को दुनिया में आए हुए कितने दिन हो गए? मानकर चलो 1450 बरस। अभी 1442 हिजरी चल रही है। मेरे सरकार मक्के में रहे 10 साल। मक्के में रहे कितने साल? बोलो, मक्के में रहे 13 साल। मक्के में रहे 13 साल। और मदीना शरीफ में कितने दिन रहे? 10 साल। टोटल कितने हुए? ऐलाने नबूवत, यानी जमाने नबूवत, जब तक, बोलो, ऐलाने नबूवत के बाद, जल्दी बोलो, ऐलाने नबूवत के बाद मेरे सरकार मक्के में कितने दिन रहे? जल्दी बोलो। 13। और मदीना शरीफ में कितने रहे? 10। टोटल कितना हुआ? 23 साल। मेरी तरफ देखिए, अभी कितनी हिजरी चल रही है? जोर से बोलो, 1442। तुम मान कर चलो लगभग 1450 बरस दीन मोहम्मदी को आए हो गए। इन बेईमानों से पूछिए कि आज से 200 बरस पहले जितने मुसलमान थे, बता, क्या उनमें कोई वहाबी था, कोई देवबंदी था, कोई कादियानी था? नहीं। 200 बरस पहले जितने भी मुसलमान आपको मिलेंगे सब सुन्नी आपको मिलेंगे। सिर्फ हम ही सुन्नी नहीं, इमाम आजम सुन्नी, इमाम मालिक सुन्नी, इमाम हंबल सुन्नी, इमाम शाफई सुन्नी। जोर से बोलो, जितने बुजुर्गान दीन सब सुन्नी। आज बोलो, हिंदुस्तान के अंदर ये गरीब नवाज का मजार दे रहे हो, मखदूम सिमना का मजार देख रहे हो। बोलो, किसी को आए हुए 500 बरस हो गए, किसी को आए हुए 800 बरस हो गए, किसी को आए हुए 700 बरस हो गए। ये जितने बुजुर्गान दीन दुनिया में लेटे हुए हैं, ये सब बुजुर्गान दीन सुन्नी थे। हम लोग नए नहीं हैं, नए ये लोग हैं। नया इनका अकीदा है, नई इनकी जमात है। हमारा अकीदा वही है जो गरीब नवाज का अकीदा है। हमारा अकीदा वही है जो गौसे आजम का अकीदा है। हमारा अकीदा वही है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हम सुन्नियों का वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताओ, नबी का मजार शरीफ किसने बनाया? बोलो, मेरे नबी का मजार शरीफ किसने बनाया? हमने बनाया। अरे बोलो, बोलो, नबी का मजार शरीफ हम लोग बनाए कि सहाबा ने बनाया? हाथ उठाकर बोलो, किसने बनाया? अरे बोलो, किसने बनाया? अरे सहाबी रसूल ने। बोलो, मेरे नबी का मजार शरीफ किसने बनाया? सहाबी रसूल। सिद्दीक अकबर का मजार सहाबी रसूल, उमर का मजार सहाबी रसूल, अली का मजार सहाबी रसूल। अगर मजार बनाना हराम है तो फैसला करो कि हम सहाबी को माने कि तुम जैसे वहाबी को माने। क्या बात है? अरे बोलो, सहाबी को माने कि तुम जैसे वहाबी को माने। मजार बनाना शिर्क अगर होता, मजार बनाना नाजायज होता तो सहाबा नबी का मजार न बनाते, सहाबा का मजार न बनाते, उमर का मजार न बनाते। सहाबा बोलो, ताबेइन सहाबा का मजार न बनाते, तबे बोलो, तबे ताबेइन ताबेइन का मजार न बनाते। इमाम आजम का मजार नहीं होता, बोलो, इमाम हंबल का मजार नहीं होता। आज सारी दुनिया में जो देख रहे हो, बुजुर्गान दीन आराम फरमा है। बोलो, जितने मुसलमान गुजरे वो सब सुन्नी थे। ये इधर लोग बदले बदले कब से? जब से यहूदियों से इनका तार जुड़ा, यहूदियों से कनेक्शन, यहूदियों से दोस्ती लगाओ, रिश्ता की वजह से ये लोग सुन्नियों से अलग होकर। यहूदी का मकसद क्या है ये भी सुनिए। ये पुलाव चुलाव बिरयानी खाने वाले, इनको लाठी लेकर दौड़ाओ। यहूदी का मकसद ये है कि मुसलमानों को बर्बाद किया जाए। यहूदी का मकसद यह है कि मुसलमानों को लड़ाया जाए, मुसलमानों को तोड़ा जाए, मुसलमानों को आपस में बोलो जुदा किया जाए, ताकि ये मुसलमान हमसे कभी मुकाबला ना कर सके। और यहूदी अपने मकसद में 100% कामयाब है। और 100% कामयाब इसलिए, इधर देखिए, उन लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो आपके दरमियान दरार पैदा कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि मजार बनाना जायज है, उनको भी मालूम है कि मजार पर जाना जायज है, उनको भी मालूम है कि बुजुर्गों के मजार पर एक चादर चढ़ाना जायज है, उनको भी मालूम है कि सलाम पढ़ना जायज है, सब मालूम है। लेकिन इनकार इसलिए करते हैं ताकि लोग उनको गलत समझकर मेरी जमात में आ जाए। इसलिए सुन्नियों, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है।
आपस में इधर देखो, अपना अकीदा बचा कर रखना है, अपना ईमान बचा कर रखना है और धोखा नहीं खाना है। लाख तुमको छेड़खानी करे, लाख तुम्हें तलाश करे, लाख तुम्हें मुशरिक कहे, शिर्क कहे, अरे बोलो कुछ भी फतवा लगा दे, उनको बोलने दीजिए, वो बोलकर चुप हो जाएंगे। उनसे कहिए कि 200 बरस तो तुम्हारे भी बाप दादा सुन्नी थे, लकर दादा सुन्नी थे, शेर दादा सुन्नी थे, आज तुम क्यों बदले? बदलने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं बदले, तुमको किसी और चीज ने बदल दिया है। लड़िए मत, झगड़िए मत, ये बात चली तो मैंने कह दिया। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। कै हदीस सुना चुका? अरे जोर से बोलो, कै हदीस सुना चुका? 3। अब अगर चौथी सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अब लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अब आपको एक छोटी हदीस सुननी है। इधर देखिए, छोटी हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। लेकिन इस छोटी हदीस से पहले एक बात और सुनिए। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले मर गए, मिट्टी में मिल गए, तो बोलो कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले मर गए, मिट्टी में मिल गए। अल्लाह वालों को तो छोड़िए, नबी को कहते हैं। अरे बोलो मेरे नबी के बारे में कहते हैं हजरत, कसम खुदा, तौबा करो तौबा, होश में आओ। इधर देखो, मौत आई नबी को, जोर से बोलो, हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई। जोर से बोलो, मौत। हमारा ईमान है कि शहीदों को भी मौत, लेकिन कुरान कहता है वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशउरून। शहीदों को मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुम समझ नहीं पाओगे। जब अल्लाह ने कह दिया कि वो जिंदा है, तुम समझ नहीं पाओगे, तो समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और जोर से बोलो, समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जब अल्लाह ने कह दिया कि नहीं समझ पाओगे, तो तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, गोया अल्लाह से जंग कर रहे हो। अल्लाह ने कह दिया कि शहीद जिंदा है, जबकि हमारी नजर देख रही है, गर्दन कट चुकी है, हाथ कट चुके हैं, सांसें रुक चुकी है। बोलो रूह नहीं है, नजर देख रही है, बिल्कुल जिसमें कोई हरकत नहीं है। बोलो पर्दा कर चुके हैं, लेकिन कुरान कहता है ये तुम्हारी नजर देख रही है, मगर तुम इनको मुर्दा मत कहो, बल्कि जिंदा है, मगर तुम समझ नहीं पाओगे। तो अब ये पागल की औलाद, शहीदों का मर्तबा नबियों से कम है। जोर से बोल, शहीदों का मर्तबा नबियों से कम है। जब बोलो शहीद का ये हाल है, तो नबी का क्या हाल होगा? जोर से बोलो, नबी का क्या हाल होगा? हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई, लेकिन एक पल के लिए, एक आन के लिए, वो अपनी कब्र में जैसे कल जिंदा थे, उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल हमें देखते थे, आज भी हमें देखते हैं। नेट पर हमारी सारी तकरीर मौजूद है, लेकिन बात आ जाती है तो बयान करना ही पड़ता है। अब इजाजत दीजिए तो मैं वो बातें बयान करूं कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है कि नहीं। हाथ उठाओ और बोलो बयान करूं। अच्छा एक बात बताइए, ये पीले कुर्ते वाले को बैठाइए, जल्दी बैठो बेटा। अगर पेशाब की जरूरत हो तो जा सकते हो, वरना पिंडाल खराब हो जाएगा। हाँ जाने दीजिए, जाने दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, इजाजत है। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए बाबू लोग, ये बताओ कि हम लोग किस चीज से बने, आग से कि मिट्टी से? सब लोग हाथ उठाओ, सारे लोग बताओ हम लोग किस चीज से बने। अच्छा ये बताइए, मिट्टी से बने तो क्या मिट्टी मिट्टी में फर्क है कि मिट्टी मिट्टी बराबर है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा कम मैं सुनता हूं। स्टेज पर बैठता हूं तो मैं बहरा हो जाता हूं, जबकि मैं बहरा नहीं हूं, ये आपकी आवाज सुनना चाहता हूं ताकि आप लोग जाग कर मेरी तकरीर सुने। ये बताइए हम लोग किस चीज से बने? मिट्टी से। मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है, जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी बराबर। अगर मिट्टी मिट्टी बराबर होती तो जैसे कश्मीर में सेब पैदा होता है, बंगाल में भी सेब होना चाहिए। बोलो मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है, इसलिए वहां की मिट्टी अलग है, यहां की मिट्टी अलग है। भूसावल में लंबा लंबा बहुत शानदार केला पैदा होता है, बोलो बंगाल में वैसा केला होता है?
नासिक में बहुत शानदार, बोलो पूरे इंडिया में वहां की अंगूर, वहां का अंगूर मिलता है, बिकता है। वो अंगूर आपके बंगाल में पैदा होता है नहीं? क्यों? क्यों? मिट्टी मिट्टी बराबर, जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी बराबर। तो इधर देखिए, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से शाह जमालुद्दीन भी बने हैं, मिट्टी से सरकार मुजाहिद मिल्लत भी बने हैं। जितने अल्लाह वाले सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन उनकी मिट्टी में और हमारी मिट्टी में फर्क है। हाथ उठाकर बोलो, उनकी मिट्टी में हमारी मिट्टी में फर्क है। अच्छा एक बात बताइए, मकान आप लोग जो बनाते हैं किस चीज से बनाते हैं? ईंट से। अरे बोलो किस चीज से? अच्छा ये बताइए, ईंट, अगर किसी का मकान 100 बरस पुराना हो, कितना पुराना? 100 बरस। नाना साहब को पता होगा, नाना साहब को कहिएगा कि 100 बरस पुराना मकान इस इलाके में, या 200 बरस, या मोगल के जमाने का, जल्दी बोलो, या मोगल के जमाने का अगर मकान मिले जो बोसीदा हो, बोलो गिरा पड़ा हो, तो नाना को कहिए कि नाना साहब चलिए वहां चलते हैं, बुनियाद खोद करके एक ईंट निकालेंगे। अगर आप मिट्टी खोदेंगे, अगर खूब पकी ईंट थी, जल्दी बोलो, अगर खूब पकी हुई ईंट थी तो आज भी वैसे ही निकलेगी जैसे 1000 बरस पहले थी। बोलो अगर खूब पकी है तो। अब आप बताइए, ईंट किस चीज से बनी है? मिट्टी से। जोर से बोलो, ईंट किस चीज से बनी है? मिट्टी से। जमीन के अंदर कितने दिन रही? जल्दी बोलो। 1000 बरस। 100 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 200 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 300 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 500 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 1000 बरस हो गए जमीन नहीं खाई। उन बेईमानों से पूछिए कि ईंट तो मिट्टी से बनी है, आखिर जमीन क्यों नहीं खाई? इसका मतलब यह है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है। इधर देख, हम भी कहते हैं कि जमीन खाती है, लेकिन जमीन सबको नहीं खाती। जमीन काफिरों को खाती है, जमीन मुशरिकों को खाती है, जमीन बेईमानों को खाती है, जमीन बेअमल मुसलमानों को खाती है, लेकिन अल्लाह वालों को नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे वो कल चमक रहे थे, उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबू लोग, अब इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं। एक हदीस पर 5 लाख इनाम। गलत साबित करो तो 5 लाख इनाम, और अगर गलत साबित नहीं कर सकते तो तौबा करो, तौबा। क्या करो? मौलाना को कुछ नहीं चाहिए, मौलाना लड़ाई करवाने नहीं आया, ना लड़ाई चाहता। मैं चाहता हूं मुसलमानों को सुन्नी बनकर रहने दो, तुमको जो कुछ करना है करो। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले सऊदिया ने इन लोगों का बाइकाट किया। इधर देखिए, बाइकाट किया ना। हाँ, बाप ने देखा कि हमला हम पर हो जाएगा, बेटा को अलग कर दो। जोर से बोलो। अब्बा ने देखा कि हम भी तो उन्हीं में से, ये लोग तो मेरी ही औलाद है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा के चक्कर में हमारा राज खुल जाए। तो ऐसा करो, बेटा को कह दो कि वो है। कौन है वो? मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। इधर देखिए, उन लोगों ने, मीडिया में बहुत बात हुई, उन लोगों ने इनका बाइकाट कर दिया। बोलो बाइकाट किया कि नहीं? अभी भी आप होश में नहीं? अरे होश में नहीं है, होश में रहिए। इधर देखिए, बोलो जो अपने बाप का ना हो सका और जो बाप बेटा का ना हो सका, जब आपस ही में एक दूसरे को गलत कह रहा है तो वो हमको गलत कहे तो क्या ताज्जुब है? इसलिए लड़िए मत, उनके चक्कर में मत पड़िए, सुन्नी बनकर रहिए। सुन्नी फिरका ही हक पर है, बाकी जितने 72 फिरके हैं सबका तार यहूदी से जुड़ा है। जो नबी ने आपको हदीस में बताया कि उनमें 72 फिरके होंगे और मुझ में मेरी उम्मत में 73, लेकिन 73 में 72 जहन्नमी। ये 72 वही जहन्नमी होंगे जिनका तार उन्हीं 72 से जुड़ा होगा, जिनका कनेक्शन उन्हीं 72 से होगा। इसलिए लड़िए मत, झगड़िए मत, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। हाथ उठाकर बोलो, मसलके आला हजरत के झंडे
के नीचे रहिए, सुन्नी बनकर रहिए। आला हजरत को किसी ने गाली दिया तो माफ कर दिया, उनके बाप दादा को गाली दिया तो माफ कर दिया, लेकिन बुजुर्गों को किसी ने गाली दिया तो कभी माफ नहीं किया, और नबी के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं किया। आला हजरत जैसा आलिम 250 बरस में पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। सुनो, आला हजरत जैसा आलिम पूरी दुनिया में 250 बरस के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ है। आला हजरत को तराजू के एक पल्ले में रखो और 2.5 बरस के मौलवियों को एक पल्ले में रखो, आला हजरत का पल्ला भारी हो जाएगा। इसलिए आला हजरत के तरीके पर चलो, मसला के आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, सुन्नी बनकर रहो, आपस में मत लड़ो। लाख वो कुछ भी कहे, आप मत सुनो, कहते रहे, उनको कहने दो। हम लोग हक पर हैं और कयामत तक हक पर रहेंगे। अब इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं। अरे बोलो इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो, अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, जनाजा का बयान, सफा नंबर 186। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाइब फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इजाजत है? अच्छा ये बताइए, ज्यादा इस्तिंजा की जरूरत तो किसी को नहीं? अरे बोलो इस्तिंजा की जरूरत तो नहीं? बर्दाश्त करके रहिए, बर्दाश्त करके रहिए। अगर बर्दाश्त के लायक है तो बर्दाश्त कर लीजिए। इजाजत है? अच्छा ये बताइए, अभी जो मैंने हदीस सुनाई किस किताब की सुनाई? बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर, जल्दी बोलो, 186। इनाम कितना? जल्दी बोलो। अरे बोलो, अरे 5 मत बोलो, मुंह में जितना आ जाए उतना बोल दो। अरे बोलो, मुंह में जितना आ जाए। इसलिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, गलत ही नहीं है, को पैसा नहीं देना पड़ेगा। अरे जोर से बोलो, गलत नहीं है। इधर देखिए, गलत वो लोग हैं, जानते हैं, चौक चौराहा पर चला जाएगा और दावा ऐसा करेगा, लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम मौलाना यही है। एक आदमी उनको कहा करके, इधर देखिए, मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब से और हमारे हबीब खान साहब से, कि किसी हदीस में नहीं है कि शबे बारात की फजीलत या शबे बारात के बारे में किसी हदीस, ये दावा शैतान भी आज नहीं कर सका। ये दावा आज तक शैतान ना कर सका, लेकिन शैतान के बच्चे दावा करते हैं। जब तुम, अरे बोलो, जब तुम्हारे अब्बा को आज तक हमने घास नहीं डाला तो हम तुमको घास कैसे डालेंगे? तुम्हारा अब्बा आज तक दावा नहीं कर सका तो तुम तो उसकी औलाद हो। अरे जोर से बोलो, हम तुम्हारे अब्बा को आज तक घास नहीं डाले तो बेटा को घास कैसे डालेंगे? हम तो जूते को भी डालना पसंद नहीं करते, घास तो दूर की बात है। लड़ने का वक्त नहीं, समझिए। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, लाइए किताब, नहीं दिखाऊं तो गर्दन काट दीजिए, गर्दन गोली मार दीजिए। जो मैं बोल रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। इधर देखो, बुखारी की हदीस है, इधर उधर अटकल पक्षु नहीं, बुखारी। इधर देखो, हजरते हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। क्या नाम था? जल्दी बोलो। वलीद बिन अब्दुल मलिक
ادھر دیکھیے یہ کربلا سے پہلے کا، یہ کربلا کے بعد کا بادشاہ، جلدی بولو، کربلا کے واقعہ کے بعد اس کی بادشاہت آئی، حکومت آئی۔ ادھر دیکھیے ولید بن عبد الملک، اس کی حکومت میں میرے نبی کے روضہ شریف کی دیوار گر گئی، میرے نبی کے روضہ شریف کی دیوار کسی وجہ سے گر گئی۔ جب گر گئی تو بادشاہ نے عمر بن عبد العزیز کو مدینہ بھیجا اور مدینے کا حاکم بنایا، اور حضرت عمر بن عبد العزیز سے یہ کہا کہ جاؤ سب سے پہلے نبی کے روضہ شریف کو درست کرو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے۔ ادھر دیکھیے آپ نے مزدوروں کو بلایا اور کہا ایسا کرو پھر سے بنیاد کھودو۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، کیا کہا؟ پھر سے روضہ رسول کی بنیاد کھودو اور شاندار طریقے سے، جدید طریقے سے میرے نبی کے روضہ کی تعمیر کرو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کھڑے ہو گئے، مزدور لوگ بنیاد کھودنے لگے۔ غور سے سنیے گا، ملبہ پڑا تھا۔ کیا پڑا تھا؟ جلدی بولو۔ ملبہ پڑا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پاؤں شریف کا حصہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ قبر ڈھک چکی تھی، جلدی بولو۔ قبر ملبہ میں قبر شریف، جلدی بولو۔ پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ میرے نبی کے روضہ شریف میں 3 مزار شریف ہے۔ کیا مزار شریف؟ جلدی بولیے۔ میرے نبی کے، حضرت سے پوچھئے نانا صاحب سے، جو لوگ حج کرنے گئے ان کو پتا ہوگا میرے نبی کے روضہ شریف میں کیا مزار شریف؟ 3۔ ایک میرے نبی کا، دوسرا مزار شریف سیدنا صدیق اکبر کا، تیسرا مزار شریف حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا مزار شریف؟ 3۔ جب ملبہ سے ڈھک گیا اور مزدور لوگ بنیاد کھودنے لگے تو مٹی زیادہ کھود دیے۔ ادھر دیکھیں، مٹی زیادہ کھودائی کر دیے، اتنی مٹی کھودائی کر دیا کہ اچانک پاؤں چمکنے لگا۔ زور سے بولو، اچانک پاؤں چمکنے لگا، تلوا چمکنے لگا۔ یعنی کھودتے کھودتے کہاں تک پہنچ گئے؟ جلدی بولو۔ پاؤں تک پہنچ گئے، اچانک تلوا چمکنے لگا، اچانک پاؤں چمکنے لگا۔ ایسے چمک رہا تھا جیسے شیشہ چمکتا ہو، ایسے چمک رہا تھا جیسے ہیرے موتی چمکتے ہو۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ ڈر کے مارے سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ تو نبی کا قدم لگ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا صدیق کا قدم لگ رہا، کوئی کہہ رہا عمر کا قدم لگ رہا، لیکن کوئی پہچاننے والے نہیں تھے، اس لیے کہ جو پہچاننے والے صحابی تھے وہ سب پردہ کر چکے تھے، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ہاں، ایک تابعین تھے جو وہاں پر نہیں تھے، کچھ فاصلے پر تھے، اپنا کام کر رہے تھے۔ جیسے ان کو خبر ملی کہ نبی کے روضہ شریف میں پاؤں چمکا ہے، پاؤں ظاہر ہوا ہے، چلو تم پہچانو یہ پاؤں کس کا ہے۔ حضرت عروہ دوڑتے ہوئے آئے، جیسے پاؤں کو دیکھا، پاؤں کا جغرافیہ دیکھا، پاؤں کی حیت دیکھی، چیخ کر کہنے لگے لا واللہ ما ہی یا قدم النبی ما ہی یا قدم عمر، لڑو مت جھگڑو مت، یہ میرے مصطفیٰ کا قدم نہیں ہے، یہ تو فاروق اعظم کا قدم ہے، یہ تو نبی کے غلام کا قدم ہے، یہ تو نبی کے عاشق کا قدم ہے۔ اب آپ بتاؤ، حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے 70 برس ہو چکے تھے۔ کتنے برس؟ حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے کتنے برس ہو چکے تھے؟ 70 برس۔ لیکن 70 برس کے بعد جب بولو پاؤں ظاہر ہوا تو ایسے چمک رہا تھا جیسے شیشہ چمکتا ہو، ایسے چمک رہا تھا جیسے ہیرے موتی چمکتے ہو۔ کہاں گئے وہ بے ایمان لوگ جو کہتے مر کر مٹی میں مل گئے؟ تمہارا باپ مر گیا، تمہاری نانی مر گئی، تمہارے مولوی مولانا مر کر مٹی میں مل گئے۔ اللہ کے ولی مٹی میں نہیں ملتے، وہ قبر میں چمکتے ہیں۔ بولو، مٹی ان کو نہیں کھاتی۔ ابھی آپ نے بخاری کی حدیث سنی کی نہیں؟ صفحہ نمبر کتنا؟ جلدی بولو۔ 186۔ بولو، جنازہ شریف کا بیان غلط ثابت کرو یا تو توبہ کرو۔ کیا کرو؟ یا تو توبہ کرو یا غلط ثابت کرو، آپس میں لڑاؤ مت۔ تم کو جو کچھ رہنا ہے رہو، لیکن سنیت کو برباد مت کرو، مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنے دو۔ اجازت دیجئے تو میں دوسری حدیث سناؤں، لیکن لگتا ہے کہ تھک گئے آپ لوگ۔ ارے بولو، تھکے نہیں؟ پیچھے آگے والے مل کر ہاتھ اٹھاؤ، زور سے بولو۔
सब लोग हाथ उठाओ, जोर से बोलो और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इधर देखो, इधर देखो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु फज़ाइल कुरान सफ़ा नंबर 117 अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हियल मानियतुल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप लोग नाराज तो नहीं हुए हमसे? हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, हाथ नीचे कीजिए। अभी मैंने कौन सी हदीस सुनाई? तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर और पेज नंबर 117 जिससे उनको है खतरा। क्या है? जिससे उनको है, हाँ 86 उनके गले में लग गई फांसी। ये पेज नंबर 117 ये उनकी पूरी जमात के लिए खतरा। बात समझ में आ रही है? मैंने जो अभी आपको तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना 117 फजीलते कुरान के बयान में, मतलब सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर गए। कहां गए? जब बाहर गए, इधर देखिए, तो अपना अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो। अपना अपना खीमा लगाने लगे, अपनी अपनी झुग्गी बनाने लगे, अपनी अपनी झोपड़पट्टी बनाने लगे। उनको पहले से मालूम ना था, पहले से जानकारी ना थी यहां पर कोई कब्र मौजूद है। जब खीमा लगाने लगे, अचानक एक कब्र ज़ाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा वाकया मैंने नहीं देखा, पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी कि यहाँ पर कोई कब्र मौजूद है। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, अचानक एक कब्र ज़ाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे अलमानियतुल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क एक ऐसी सूरह है कि जो बंदा हमेशा पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो बाबू लोग। इस हदीस से कई बातें मालूम हुई? 2 बातें। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो आदमी डेली सूरह मुल्क पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? डेली, जोर से बोलो, चाहे रात में पढ़े चाहे सुबह में, एक दिन भी नागा ना हो। नबी फरमाते कि जो आदमी डेली सूरह मुल्क पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो कब्र में सड़ते गलते नहीं, वो जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करते हैं। और सिर्फ कुरान ही नहीं, दूसरी हदीस है कि नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। यार बात है कि खुदा जब दीन लेता है तो अगले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो अतला में भागता है। कहां भागता है?
ہاں جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو اتنا گاؤں میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو ڈالر کی طرف بھاگتا ہے۔ ڈالر کے چکر میں مت پڑو، سنی بن کر رہو، نمک روٹی کھاؤ، ایمان بچاؤ۔ اگر تم سے کوئی کہے کہ مسجد میرے حوالے کر دو، ایئر کنڈیشن بنا دیں گے، تو آپ سیدھے کہیے ابے پاگل، ایئر کنڈیشن تم کو مبارک ہو، ہم جھوپڑی میں نماز پڑھیں گے مگر نبی کے عشق کا چراغ جلا کر پڑھیں گے، نبی کے عشق کی شمع جلا کر پڑھیں گے، مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا لہرا کے پڑھیں گے۔ ہم جان دے دیں گے لیکن ہم بے ایمان کے ہاتھ اپنی مسجد، چاہے ہمارا بولو کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگ تھک گئے گا؟ بولو تھکے تو نہیں؟ اب آگے چلیے، ادھر دیکھیں وہ حدیث سنیے کہ اللہ والے کا مرتبہ کیا ہے، اور بولو اللہ والے کا۔ نانا صاحب تھک گئے آپ، اللہ جائیے باپ رے، نانا صاحب یہ دیکھیے ہمارے بزرگ، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاں نا، آپ آرام سے جاؤ بابا، نانا صاحب کو لے آؤ۔ نانا صاحب کے لیے اجازت ہے، ان کو جانے دیجئے، بہت چکے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، پاؤں بولو پاؤں میں کافی تکلیف ہے، تو نانا صاحب کو پکڑ کے لے جائیے۔ آپ لوگ چپ چاپ سے بیٹھیے، بہت لمبی تقریر نہیں ہوگی، تھوڑی دیر اور برداشت کیجئے، لیکن ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ ہاتھ میں اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے، زور سے بولو۔ اور کس سے بچے رہے؟ مچھر سے۔ کس سے؟ ہاں آج کل ڈینگو مچھر بہت پیدا ہو گیا ہے۔ ارے بولو کون سا مچھر؟ ہر پارٹی والا اپنا اپنا دھواں چھوڑ رہا ہے لیکن مچھر مرنے کا نام نہیں لے رہا، اس لیے مچھر سے بچیے، لڑیے نہیں۔ ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، یہ ڈینگو مچھر ایمان پر حملہ کرے گا، کس پر؟ جلدی بولو۔ ہاں اس لیے ہوش میں رہیے۔ اجازت دیجئے تو بہت شاندار ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، پھر وہ حدیث ادھر دیکھیے کہ اللہ کے ولیوں کی زندگی کیا ہے، پھر وہ حدیث کہ شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ اجازت ہے، اس کے بعد تقریر ختم۔ بابو لوگ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاہ شریف، زور سے بولو مشکاہ شریف، جلد اول، باب ذکر اللہ تعالی، صفحہ نمبر 197۔ کتنا زور سے بولو؟ صفحہ نمبر 197۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها فإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بابو لوگ بڑا بہت شاندار حدیث، کوئی جائیے گا نہیں، پوری تقریر سن کر جائیے۔ چچا میاں ایک دو کبھی کبھی پیشاب کے لیے اٹھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو اٹھنا نہیں ہے۔ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے بابو لوگ، ادھر دیکھیے سب لوگ دھیان سے سنیے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، جو میرے ولی سے بغاوت رکھے، جو میرے ولیوں کو گالیاں دے، جو میرے ولیوں کو برا بھلا کہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ کون فرماتا ہے؟ جلدی بولو۔ اللہ۔ بولو کون فرماتا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، جو میرے ولی سے بغاوت رکھے، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب آپ فیصلہ کرو، اللہ جس سے جنگ کا اعلان کرے وہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ زور سے بولو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شاہ جمال کے خلاف بولے گا، سرکار مجاہد ملت کے خلاف بولے گا، غریب نواز کے خلاف بولے گا،
بولو مخدوم پاک کے خلاف بولے گا، بولو چراغ دہلوی کے خلاف بولے گا، اللہ والے کے خلاف بولے گا، گویا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے، ادھر دیکھیں نبی فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد پاک ہے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، جو میرے ولی سے عداوت رکھے، جو میرے ولیوں سے بغاوت رکھے، جو میرے ولیوں کو گالیاں دے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو ولی بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں جس کو ولی بنا لیتا ہوں اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے؟ قسم خدا یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، اجازت دیجئے تو ایک چھوٹی حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن بابو لوگ ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، بہت شاندار حدیث، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھو ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ ارے بولو یہ دنیا اللہ کے نزدیک، زور سے بولو مچھر کے، کون دنیا؟ جس میں آپ اور ہم ہیں، یہ دنیا اللہ کے نزدیک، زور سے بولو مچھر کے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چاند بہت بڑا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں سورج بہت بڑا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں بولو یہ سمندر بہت بڑا ہے۔ ادھر دیکھیے یہ آپ کی بھول ہے، ادھر دیکھیے اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر پر کے برابر بھی اگر یہ چیز ہوتی تو اللہ کبھی کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا۔ یہ جتنے کافر ہوتے سب پیاس سے مر جاتے، یہ جتنے بے ایمان ہوتے سب پیاس سے مر جاتے، تڑپ تڑپ کے مر جاتے، اللہ کسی کو پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا۔ لیکن آگے والی حدیث سنیے، ادھر دیکھیں نبی فرماتے ہیں، نبی فرماتے دوسری حدیث سنیے، مطلب سنیے، نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے۔ اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، زور سے بولو، دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو کس کے لیے دیتا ہے؟ اپنی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو جنگل میں رہتا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو سڑکوں پر گھومتا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو پاگل کے بھیس میں گھومتا ہے۔ یہ آپ کی بولو بھول ہے، آپ غلط فہمی ہو، آپ دھوکے میں ہو، دھوکے میں۔ ولیوں کی یہ پہچان نہیں ہے۔ ولیوں کی کیا پہچان ہے؟ ادھر دیکھیے، جو اللہ کا ولی ہوگا، ادھر دیکھو، جو اللہ کا ولی ہوگا اگر واقعی وہ اللہ کا ولی باہوش ہے، ہوش میں رہتا ہے تو کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا، ولیوں کی پہچان یہ ہے جن کا چہرہ دیکھ کر خدا کی یاد آئے، جن کا کیریکٹر دیکھ کر رسول کی یاد آئے، جن کا کردار دیکھ کر رسول کی یاد آئے۔ ولی اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے صرف اور صرف اللہ رسول کی بات کرے، دین کی بات کرے، شریعت کی بات کرے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو کم کھاتا ہو، کم سوتا ہو، کم باتیں کرتا ہو۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو پکا مومن ہو، پکا پرہیزگار ہو۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو صوم و صلات کا پابند ہو۔ یہ ولیوں کی پہچان ہے۔
میری طرف دیکھو. اللہ جب کسی کو ولی بنا لیتا ہے تو یاد رکھیے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, ابھی آپ نے سنا. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ادھر دیکھیے وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہے. بایزید بستامی کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا, زور سے بولو, آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہے. آپ کہو گے ربانی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اللہ کو پہچاننا آسان اور ولی کو پہچاننا مشکل. ہاں جناب, آپ نے آسمان کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا, زمین کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا, پیڑ پودوں کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا. آپ نے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پر غور کیا, اپنے وجود کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا. اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. ولی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ولی آپ کے ساتھ چل رہا ہے, ولی آپ سے باتیں کر رہا ہے, لیکن آپ پہچان نہیں پا رہے ہو کہ یہ ولی ہے کہ ولی نہیں ہے. ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا, اور اگر دیتا بھی ہے تو کس لیے دیتا ہے, زور سے بولو, اپنی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ اپنی رضا کے لیے. دنیا میں ہم لوگ بھی رہتے ہیں, اللہ والے بھی رہتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں ہماری زندگی میں فرق ہے. ادھر دیکھیے, قسم خدا مزار پر آؤ تو اپنی زندگی کو بزرگوں کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو. صرف غبارہ خرید کر مت جاؤ, ادھر دیکھو, صرف لنگر کھا کر مت جاؤ, صرف اگربتی جلا کر مت جاؤ. چادر پوشی کرنا ہے کرو, گل پوشی کرنا ہے کرو, لیکن بزرگوں کے مزار پر آؤ تو عبرت حاصل کرو, سبق حاصل کرو. ان کی زندگی کے نقش قدم پر چلو, ان کی زندگی کے مطابق چلو, ان کے نقش قدم پر چلو. ادھر دیکھیے دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں, اللہ والے بھی رہتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے سنیے, ادھر دیکھیے, دھیان سے سنیے. اس دنیا میں آپ بھی رہتے ہیں, اللہ والے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں, مگر ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. ہم کھاتے ہیں اپنے لیے, پیتے ہیں اپنے لیے, سوتے ہیں اپنے لیے, جاگتے ہیں اپنے لیے, شادی کرتے ہیں اپنے لیے, بچے پیدا کرتے ہیں اپنے لیے. ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں, مگر اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. میری طرف دیکھیے, دو بزرگ کا واقعہ سنیے, ایک حدیث سنیے, تقریر ختم. یہ پنکھا کو تھوڑا سا ادھر گھمائیے, مولانا ادھر گھمائیے, ادھر. ہاں, کبھی بھی پنکھے کی ہوا بدن میں لگنے سے بدن کی طاقت کم ہوتی ہے, چونکہ بدن گرم ہوتا ہے وہ سرد بناتا ہے. اجازت ہے؟ جلدی بولو, اجازت ہے. ادھر دیکھیں, دو بزرگ کا واقعہ سنیے. دو بزرگ تھے, دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی. ایک بزرگ دریا اس پار رہتے, دوسرے بزرگ, زور سے بولو, دریا اس پار. بس 15 منٹ اور برداشت کیجئے. ادھر دیکھیے, ایک بزرگ دریا اس پار رہتے, دوسرے بزرگ, زور سے بولو, دریا اس پار. اس پار والے بزرگ نے بہت شاندار کھیر بنوائی. کیا بنوائی؟ زور سے بولو. اور کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بلایا, کہا بیٹا ادھر آؤ, یہ کھیر میں نے بنائی, ایسا کرو دریا اس پار جاؤ, ایک میرا دوست ملے گا, اس کو میرا سلام کہنا, اور ان کو یہ کھیر تحفے میں پیش کر دینا. غور سے سنیے. یہ آدمی جیسے سنا حضرت کا حکم تو سوچنے لگا, اور حضرت سے کہنے لگا. کیا کہنے لگا؟ سنیے. حضرت سے کہنے لگا, حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر. کیا کہا؟ زور سے بولو, حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر. دریا کیسے پار کروں گا, دریا کیسے پار کروں گا, برسات کا موسم ہے, پانی برس رہا ہے, نہ کشتی ہے نہ ملاح ہے, آخر ہم دریا کیسے پار کریں گے؟ تو اللہ والے نے کہا, اے بیٹا سن لو, جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا, اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے. جیسے اتنا کہو گے دریا کا پانی تم کو راستہ دے دے گا, تم اس پار چلے جانا.
دھیان سے سنیے. یہ آدمی جیسے سنا تو سوچ میں پڑ گیا, یا اللہ حضرت صاحب اولاد ہیں, حضرت صاحب اولاد ہیں, فرما رہے ہیں کہ آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا. بات تو سمجھ میں نہیں آئی, مگر اللہ والے کا حکم تھا. دریا کے کنارے پہنچ گئے, کہا اے دریا, مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا. دھیان سے سنیے, اس آدمی نے کہا کہ اے دریا, مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا. ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے. جیسے اتنا کہا, دریا نے راستہ دیا, پانی چھٹ گیا. جلدی بولو, بیچ سے پانی چھٹ گیا, راستہ بنا, یہ اس پار پہنچا. جیسے اس پار پہنچا تو دیکھتا کیا ہے, ایک دبلا پتلا کمبل اوڑھے ہوئے, جلدی بولو, کمبل اوڑھے ہوئے بزرگ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے یہ قریب پہنچے, کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا بات ہے. اس آدمی نے کہا ادھر دیکھیے. جیسی سلام کہا تو اس بزرگ نے کہا وعلیکم السلام, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا نام ہے. یہ جوان ڈر گیا, کہا سرکار میں خود سے نہیں آیا, آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے اور مجھ سے کہا کہ میرے دوست کو میرا سلام کہہ دینا, اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں. غور سے سنیے, جیسے بزرگ نے کھیر کا نام سنا اور اپنے دوست کا نام سنا, آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو بیٹھو. آپ نے کھیر پیش کیا. اس بزرگ نے ادھر دیکھو کھیر کھایا, اور کھیر جب کھا چکے تو جو جوان کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا ہے حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو لوٹوں, کہیں شام نہ ہو جائے. تو حضرت نے مسکرا کر کہا جاؤ اجازت ہے, تم کو کون روک رہا, جاؤ اجازت ہے. تو اس نوجوان نے کہا سرکار میں تو پھنس گیا, ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے. تو اب سنیے حضرت نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا سنیے. انہوں نے کہا اے بیٹا سن لو, اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا, اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. کتنے سال سے. اب یہ آدمی سنا تو بڑا پریشان, کا یا اللہ وہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی بھی ہے, اور یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. حضرت کھیر کھائے اور کہہ رہے ہیں کہ 30 برس سے کچھ نہیں کھائے. بات سمجھ میں نہیں آئی, مگر اللہ والے کا حکم تھا. دریا کے کنارے پہنچ گئے, اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 برس سے کچھ نہیں کھایا, ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے. جیسے اتنا کہا دریا کا پانی چھٹا, راستہ کلیئر. جیسے یہ آدمی اس پار پہنچا تو دیکھتا کیا ہے, وہی بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا وہ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں. جیسے یہ قریب پہنچے, کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. بیٹا کیوں پریشان ہو, کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے, آپ کی شادی ہو گئی ہے, آپ صاحب اولاد ہیں, کئی بچے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا. انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہہ رہے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا. یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے. تو حضرت نے کہا بیٹا میرا مقصد تم کو پریشان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹانا ہے, تمہاری زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنا ہے, انقلاب لانا ہے. اے بیٹا کان کھول کر سن لے, نہ تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے, نہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے. اے بیٹا نفس کے کہنے پر وہ لوگ کرتے ہیں جو نفس کے غلام ہوتے ہیں. ہم دونوں نفس کے غلام نہیں, نفس ہمارا غلام ہے. اے بیٹا سن لو, مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی, مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی, مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے. اور اس کو کھیر کھانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن تھوڑی سی کھیر اس لیے کھا لی تاکہ بدن میں کچھ طاقت آ جائے اور ہم جم کے اللہ کی عبادت کریں, اللہ کو سجدہ کرے, خوب نمازیں پڑھے, خوب عبادت کرے. اے بیٹا میری زندگی بھی اللہ کے لیے اور ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے. اب قرآن کی آیت سنیے, بچہ کو پکڑ کے بیٹھائیے, دھیان سے سنیے. چچا میاں ادھر دیکھیے,
قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے, میری قربانی اللہ کے لیے, میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. تم لوگ بھی نماز پڑھو, روزے رکھو, قربانی کرو, کوئی بھی نیک کام کرو تو دکھاوے کے لیے نہیں, مطلب کے لیے نہیں. نماز پڑھو تو اللہ کی محبت میں, روزہ رکھو تو اللہ کی محبت میں, غریبوں کی مدد کرو تو اللہ کی محبت میں, جو بھی نیک کام کرو اللہ کی محبت میں کرو. اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے, سب تیرے لیے. جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے. اور اللہ تعالیٰ جس سے کہتا ہے تو میرے لیے ہے وہی ولی ہوتا ہے, وہی قطب بنتا ہے, وہی ابدال بنتا ہے, وہی اللہ کا دوست بنتا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اب اجازت دیجئے تو وہ حدیث سناؤں کہ بزرگوں کے مزار پر آنا کیسا ہے, بولو. پھر وہ حدیث سناؤں کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے. اجازت ہے لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اجازت ہے تو بابو لوگ اب اس حدیث کو سنیے. ادھر دیکھیے مشکات شریف جلد اول باب زیارت القبور صفحہ نمبر 154, مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 314, ابن ماجہ شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر 112. کئی کتاب کا حوالہ دیا, زور سے بولو, 3 کتاب کا حوالہ دیا. اب مطلب سن لو. ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تسعد في الدنيا وتذکر الآخرہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں میں نے شروع میں تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا. جس وقت کفر کا زمانہ تھا, شرک کا زمانہ تھا, مسلمان مٹھی بھر تھے, سب کا قبرستان ایک تھا. اسی قبرستان میں یہودی دفن ہو رہے تھے, نصرانی دفن ہو رہے تھے, مجوسی دفن ہو رہے تھے. سب لوگ ایک قبرستان میں دفن ہو رہے تھے, سب لوگ ایک قبرستان میں دفن ہو رہے تھے. مسلمان مٹھی بھر تھے, مسلمان مٹھی بھر تھے. شروع اسلام تھا, اسلام کا معاملہ زور سے بولو ابتدائی تھا. اسلام کی ابتدا تھی, مسلمان مٹھی بھر تھے, قبرستان سب کا ایک تھا. اسی قبرستان میں یہودی دفن ہو رہے تھے, نصرانی دفن ہو رہے تھے, مجوسی دفن ہو رہے تھے, کفار و مشرکین بھی دفن ہو رہے تھے, اور کچھ مسلمان بھی دفن کر دیے گئے. تو میں نے تم لوگوں کو جانے سے روک دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جن کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہو, شرک کی حالت میں مرے ہو, وہ لوگ بھی ان کی قبروں پر جانا شروع کر دے. اور کافروں کی قبروں پر جانا حرام, مشرکوں کی قبروں پر جانا حرام, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا حرام, ان کے جنازے کی نماز پڑھنا حرام. تو میں نے شروع میں تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا. اس لیے روک دیا تھا کیونکہ شرک کا زمانہ تھا, کفر کا زمانہ تھا, مسلمان مٹھی بھر تھے. اسلام کی شروعات تھی, قبرستان سب کا ایک تھا, لیکن اب مسلمان پھیل چکے ہیں, اسلام پھیل چکا ہے, مسلمان اپنا اپنا قبرستان الگ بنا چکے ہیں. اب تمہارے ماں باپ دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو مت بھولو, ان کی قبروں پر جاؤ, ان کی قبروں پر جا کر حاضری دو, ان کی زیارت کرو, سورہ یاسین پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. اس لیے کہ قبروں کی زیارت دنیا سے بیزار کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ
مسلک اعلی حضرت سید شاہ جلال الدین ملتانی، حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، بیٹھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، جلدی بیٹھیے، جلدی بیٹھیے۔ میں بہت دیر سے بول رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ حضرت تشریف لا چکے ہیں، میرے بعد بیٹا بیٹھو، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو، بس 10 منٹ اور برداشت کرو۔ ادھر دیکھو، نبی نے فرمایا کہ میں نے شروع میں تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا۔ قبروں کی زیارت سے، زور سے بولو، روک دیا تھا۔ اس لیے روکا تھا کیونکہ شرک کا زمانہ تھا، کفر کا زمانہ تھا، مسلمان مٹھی بھر تھے، ابتدائی معاملہ تھا، لیکن ابھی اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان پھیل چکے ہیں، اپنا اپنا قبرستان الگ بنا چکے ہیں۔ اب تمہارے ماں باپ دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو مت بھولو، ان کے قبروں کی زیارت کرو، ان کے قبروں پر حاضری دو، کیونکہ قبروں کی زیارت دنیا سے بیزار کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرات، تو قبروں پر جانا اگر شرک ہوتا تو اس حدیث کا جواب دیجئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نے روکا تھا، لیکن اس وقت روکا تھا جب مسلمان مٹھی بھر تھے، شرک کا زمانہ تھا، کفر کا زمانہ تھا۔ یہ حدیث کا مطلب ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ ادھر دیکھیے، اب آگے چلیے، ادھر دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت، اجازت دیجئے تو وہ بھی حدیث سنا دوں، ہے تو تھوڑی لمبی، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ گھبرا گئے ہیں، اب میں بھی تھک گیا ہوں۔ یقینی بات ہے 2 گھنٹہ ہونے جا رہے ہیں تو مولانا تھکیں گے ہی۔ ارے بولو، تقریر کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ادھر دیکھو، ترمذی شریف جلد ثانی، زور سے بولو، ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 108 کی حدیث سنو۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب۔ یہ حدیث پوری ہے لیکن بیچ کا حصہ میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 اور ابن ماجہ میں جلد نمبر 2 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کی شعبان کی 15ویں شب کو اللہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت 15ویں یعنی شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے سے اتنے قریب ہوتی ہے، اتنی قریب ہوتی ہے کہ پہلے آسمان پر آ جاتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کا بیان ہے، نبی فرماتے ہیں کہ 15ویں رات کو، 15ویں شعبان کو، شب کو یعنی شب برات میں، ادھر دیکھیے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی بندہ جو اپنی بخشش کرائے، ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کو بخشوائے، ہے کوئی بندہ جو میری مغفرت کرائے۔ سرکار فرماتے ہیں اس رات میں اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے، متوجہ ہوتی ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے اور اپنے بندوں سے متوجہ ہوتی ہے۔ ادھر دیکھیے، اور اللہ کے بندوں کو پکار کر کہتی ہے کوئی بندہ جو اپنی بخشش کرائے، مغفرت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بنو کلب کے اندر، بنو کلب والے، ادھر دیکھیے، بنو کلب کے لوگ بکریاں جتنی پال رہے ہیں، جتنی بکریاں ان کے گھروں میں موجود ہے، ان کے میدان میں موجود ہے، ان بکریوں کے بال کے برابر اللہ اس رات میں، بلکہ ان کے بال سے بھی زیادہ، زور سے بولو، ان کے بال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اے مسلمان، شب برات ہو یا شب قدر ہو یا شب معراج ہو، ادھر دیکھیے، یہ لوگ شب قدر تو مانتے ہیں لیکن شب معراج کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس میں، جلدی بولو، اس میں نبی کی شان ہے، اور شب برات اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں مومنوں کی شان ہے۔ جہاں شان کی بات آتی ہے یہ وہ ساری باتوں کو نہیں مانتے، اور جہاں پر، زور سے بولو، جہاں پر چاول اور دھان کی بات آتی ہے وہاں پر یہ سب مانتے ہیں۔ ارے جلدی بولیے، جہاں پر شان کی بات آتی ہے نہیں مانتے، اور جہاں پر چاول اور دھان کی بات آتی ہے، ڈالر کی بات آتی ہے، تو سب مانتے۔ ان کے چکر میں مت پڑیے۔ شب برات کی فضیلت بھی بولو حدیث سے ثابت، ابن ماجہ جلد نمبر 2 میں یہ حدیث ہے، اور ترمذی شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر کتنا 108۔ پھر سے سنا دوں چونکہ میں تھک گیا ہوں بولتے بولتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ان اللہ، نبی نے فرمایا، ان اللہ تعالی عز وجل ینزل لیلۃ نصف من شعبان الى السماء الدنیا یغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، یعنی بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اللہ اس رات میں اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہاں ادھر دیکھیں، اچھا مغفرت اس کی ہوتی ہے جو ایمان پر قائم ہو لیکن کچھ گناہ کر چکا ہو، لیکن جو بے ایمان ہو چکا ہو اس کی مغفرت نہیں، اس کو تو ہتھوڑا چلے گا۔ بولو، زور سے بولو، مغفرت اس کی ہوگی۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ثواب پہنچاتے ہیں یہ مردوں کو نہیں پہنچتا، تو میں بھی ان کا جواب دیتا ہوں کہ سب کو نہیں پہنچتا۔ ادھر دیکھیں، ایمان والوں کو پہنچتا۔ اچھا یہ بتائیے، اگر آپ اپنے موبائل سے میسج چھوڑیں حضرت کے موبائل میں، ارے بولو، یا حضرت آپ کے موبائل میں میسج چھوڑے اور بیٹری آپ کی شارٹ ہو تو میسج پہنچے گا؟ تو بولو، میسج پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ یہی حال ہے، قرآن کا ثواب، حدیث کا ثواب، نماز کا ثواب، دانا کا ثواب، پانی کا ثواب، ہر نیک عمل کا ثواب اس بندے کو پہنچتا ہے جو دنیا سے ایمان پر گیا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، جو دنیا سے ایمان پر گیا، اور جو بے ایمان ہو کر گیا، زور سے بولو، اس کو کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ مر گیا مردود جس پہ فاتحہ نہ درود، لڑیے مت، جھگڑیے مت، سنی بن کر رہیے، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے، ایمان بچائیے، بزرگوں کو بدنام مت کیجیے، بزرگوں کے مزار پر آئیے تو ادب سے حاضری دیجیے، ان کے چہرے کی طرف متوجہ ہو کر پہلے ان کو سلام کیجیے، پھر فاتحہ پڑھیے، پھر اس کے بعد اس طرح سے دعا مانگیے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یا اللہ میں بڑا پریشان چل رہا ہوں، اے پروردگار میرے بیوی کی طبیعت خراب ہے، یا مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، جو بھی آرزو ہے آپ اپنی آرزو کو رب کی بارگاہ میں اس طرح پیش کریں، یا اللہ آج میں شاہ جمال علیہ الرحمہ کے آستانے پر کھڑا ہوں، غریب نواز کے روضے پر کھڑا ہوں، میں نے سنا ہے یہ تیرے ولی ہیں، یہ تیرے محبوب ہیں، نیک بندے ہیں، یا اللہ ان کے وسیلے سے مجھے اولاد عطا فرما، ان کے وسیلے سے اے اللہ میری پریشانی کو دور فرما۔ بزرگوں کی بارگاہ میں آئیے، اس طرح سے دعائیں کیجئے، اور وہ کام مت کیجئے جس سے سنیت بدنام ہو۔ اور دوسری بات، ان لوگوں کے کہنے پر مت آئیے، وہ لوگ ہماری ٹوپی پر بھی اعتراض کرتا ہے، ہمارے جبہ پر بھی اعتراض کرتا ہے، ہمارے گمچھا پر بھی اعتراض کرتا ہے، تو کیا مولانا اب سب کچھ اتار دیں؟ اور زور سے بولو، مولانا سب کچھ اتار دیں؟ ارے بولو، اور ہم کو ان کے پاجامہ پر اعتراض ہے، اور بولو، نبی نے کہا ٹخنا تک پہنو، لیکن ان لوگوں کے کچھ لوگ تو ایسے کہ گھٹنا تک پہن رہے ہیں۔ کہاں تک؟ نبی نے ادھر دیکھے، سنت طریقہ نماز میں کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھو؟ ناف کے نیچے۔ کہاں؟ بولو کہاں؟ ناف کے نیچے۔ ادھر دیکھئے، لیکن یہ لوگ یہاں پر ہاتھ باندھتا ہے، ادھر دیکھئے یہاں۔ قسم خدا پوری دنیا میں یہ نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک دل کے پاس ہے۔ کہاں؟ دل یہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ اور بولو، دل یہاں نہیں ہے، یہاں ہے۔ ادھر دیکھیں، امام شافعی کے نزدیک بولو دل کے پاس ہاتھ باندھا جائے گا، ناف کے اوپر، اور امام اعظم کے نزدیک ناف کے نیچے، اور امام مالک کے نزدیک
ایسے ہاتھ چھوڑا جائے گا، باندھا نہیں جائے گا۔ امام مالک کے نزدیک اور امام حنبل کے نزدیک چاہے ناف کے اوپر باندھو چاہے نیچے باندھو، دونوں جائز ہے۔ لیکن یہ لوگ سیدھے یہاں پر باندھتا ہے۔ یہ حکم عورت کو ہے، کس کو ہے؟ عورتوں کو اس لیے حکم ہے تاکہ بدن کا حصہ پردے میں رہے۔ ایسے رکھے گی تو بدن کا حصہ، زور سے بولو، پردے میں رہے گا کہ نہیں؟ تو یہ عورت کو حکم ہے، لیکن یہ لوگ، ان کے مرد لوگ کرتے ہیں ایسا۔ ان سے کہیے ہاں تو لوگ بھی کر سکتے ہو اگر عورت کی طرح ہو تب۔ زور سے بولو۔ ایک مولوی کو دیکھا، ادھر دیکھیے، پاؤں پھیلائے ہوا، ادھر دیکھیے، نماز میں اتنا پاؤں پھیلائے ہوا تھا کہ طبیعت چاہ رہی تھی کہ مت پوچھے کیا کہے، عجیب طرح نماز میں پاؤں پھیلائے ہوئے۔ میں نے کہا جناب تم کو معلوم نہیں ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان، میں نے کہا کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انچ کا فرق ہونا چاہیے۔ کتنا؟ بولو کتنا؟ نماز میں جب کھڑے ہوئیے تو کتنا فرق ہونا چاہیے؟ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا فرق ہونا چاہیے۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ مولانا صاحب، ہمارے مولانا نے کہا ہے کہ اتنا پھیلاؤ کہ بکری کا بچہ گزر جائے۔ تو میں نے کہا کہ مولانا کو کہہ دینا چاہیے کہ تھوڑا سا اور معاملہ آگے بڑھا دے، اتنا پھیلاؤ پاؤں کہ گدھا بھی گزر جائے، ہاتھی بھی گزر جائے۔ ہم نے کہا بے پاگل، جس طرح سے تم لوگ آستین چڑھاتے ہو نماز میں ایسے، اور سینہ کھول کر، اور ادھر دیکھیے پاجامہ اوپر چڑھا کر نماز پڑھتے ہو، یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے، یہ گنڈا گردی کا طریقہ ہے۔ اس کا گنڈا گردی کا، نماز پڑھو گنڈا گردی مت کرو۔ کیا کرو؟ کسی نے آستین چڑھا کر نماز پڑھی، اگر آستین چوتھائی سے زیادہ یا چوتھائی، زور سے بولو، چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ اگر آستین لپیٹ کر نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز دہرانا واجب ہے۔ سینے کا بٹن کھول کر نماز پڑھا تو نماز مکروہ تحریمی۔ ادھر دیکھیے، اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھیے، ان سب چیزوں کا خیال رکھیے۔ سنی بن کر رہیے، اپنی نماز صحیح سے پڑھیے، اپنا عقیدہ ایمان صحیح رکھیے، ان کے چکر میں مت پڑھیے۔ چاہے وہ پاؤں 1 بیگھہ میں پھیلاوے، چاہے 4 انچ میں پھیلاوے، چاہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، یا جلدی بولو، چاہے نماز میں مچھر کو مارے چاہے مکھی کو مارے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ارے بولو ان کی نماز نماز نہیں، ان کے روزے روزے نہیں، اس لیے ان کے چکر میں مت پڑیے۔ وہ کچھ بھی کہے تو ایک کان سے سنیے، دوسرے کان سے نکال دیجئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے۔ آپ کا آنا قبول، میرا آنا قبول۔ میرے بولنے میں اگر کہیں سے جوش میں سبقت لسانی ہو گئی ہو تو اللہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے، حق بولنے کی، سچ بولنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ چونکہ یہ عرس کی محفل تھی، اسی مناسبت سے میں نے موضوع لیا، ورنہ موضوع کی کمی نہیں تھی، میں کسی اور موضوع پر بھی بول سکتا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے، میرا آنا قبول فرمائے۔